اس وقت ہم سکردو سے واپسی کے سفر پر ہیں۔ سکردو سے راستہ تلاس اور بابوسر ٹاپ ہم رات کو ناران پہنچے تھے، اور پھر چونکہ کافی تھکاوٹ ہو جاتی ہے، لمبا سفر ہے، اس لیے مناسب یہ ہے کہ راستے میں اسٹے کا لیا جائے، اور تاکہ انسان فریش ہو کر صبح ڈرائیونگ کرے۔ آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناران ہے، اور ناران سے ہم اس وقت روانہ ہو رہے ہیں، اور یہاں پر یہ بلند و بالا جو آپ عمارتیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہوٹلوں کی عمارتیں ہیں۔ اور آپ جب بابوسر ٹاپ کی طرف سے آئیں تو نہایت محتاط رہیں، اور ڈرائیونگ کرتے وقت احتیاط کریں، اور اپنی سڑک پر اور اپنے جو سیدھا آپ کی جو ٹریفک آ رہی ہے اس پر خصوصی طور پر دھیان کریں۔ کوشش کے باوجود بعض اوقات کوئی ایسی بات ہو جاتی ہے جس کے نتیجے میں کچھ دیر کے لیے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں بھی جب چلاس سے نکلا، چونکہ وہ سڑک ذرا بہتر ہے تو چڑھائی بھی ابھی اتنی شروع نہیں ہوتی، وہ آگے جا کر بابوسر ٹاپ کے قریب شروع ہوتی ہے، تو گاڑی کی رفتار کوئی 60-70 کی ہوگی، تو اچانک آگے ایک کھڈا آیا، تو اس میں ہماری گاڑی لگی۔ کھڈا کوئی اتنا بڑا نہیں تھا، چھوٹا تھا، لیکن سپیڈ تھوڑی سی زیادہ تھی، اس لیے وہ اتنی زور سے لگا کہ اس کا الائرم جو ہے وہ ٹیڑھا ہو گیا، جس کے نتیجے میں اس کی ہوا جو ہے وہ ٹائر کی نکل گئی، اور فوری طور پر ہمیں وہاں پر، خیر اللہ کا شکر، ہمارے پاس اسٹپنی اچھی موجود تھی اور باقی اوزار بھی ہمارے پاس موجود تھے۔ ہم نے جلدی فوری طور پر اس کو، لیکن 10 منٹ لگے ہوں گے، ہم نے جو اسٹپنی چینج کی، اور پھر ہم روانہ ہو گئے اپنے سفر کی طرف۔ بابوسر ٹاپ پر گئے، وہاں ہم نے کوئی تھوڑی دیر، کوئی آدھا گھنٹہ چائے پی اور آرام کیا، اور یہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ گاڑی کو بھی آرام آ جائے، کیونکہ گاڑی کی بریک لگ رہی ہوتی ہے، اس کو ٹھنڈا کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے آپ تو چلا سکتے ہیں، آپ کے اندر ہمت ہوگی کہ آپ گاڑی کو چلا لیں، لیکن جب وہ گاڑی اتنی ہائٹ پہ جا رہی ہوگی تو پھر وہ آپ کے لیے یہ کوئی مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے، اس لیے اس کو آرام دینا، گاڑی کو آرام دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو ہم نے بھی یہی کیا کہ وہاں کچھ آرام کرنے کے بعد ہم ناران کی طرف روانہ ہوئے، اور تقریباً 6 بجے کے قریب ہم صبح وہاں سے 7 بجے سکردو سے چلے تھے، اور 6 بجے ہم ناران پہنچ گئے، لیکن تھک چکے تھے، اس لیے فیصلہ یہی کیا کہ ہم ناران میں اسٹے کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ ایک ہوٹل بک کیا، ایک کمرہ لیا، کیونکہ یہ عید کا دن ہے، کل عید ہے۔ میں نے جس طرح بتایا کہ سکردو میں ہمیں روڈ بلاک ہونے کی وجہ سے جانا پڑا تھا، وہاں پر رکنا پڑا تھا، اس لیے ہمیں دیر ہو گئی ہے، تو ورنہ ہم نے 4-5 دن پہلے ہم نے اپنے گھر پہنچ جانا تھا، اور اتفاقی طور پر ہمیں وہاں پر رکنا پڑا، تو ہم رات اسٹے کیا۔ اب ہم جو اپنے گھر کی طرف، یعنی لاہور کی طرف روانہ ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ناران کی وادی نہایت خوبصورت وادی ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کتنے گرین اور خوبصورت یہ درخت ہیں اور گرینری ہے، اور یہ پہاڑوں کے اوپر آپ دیکھیں، یہ کتنے، میری بیک پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ بلند و بالا پہاڑ ہیں اور ان کے اوپر درخت ہیں۔ اس علاقے کی یہی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہاڑوں پر اتنی گرینری ہے کہ آپ کی آنکھیں جو ہیں وہ بڑی تر ہو جاتی ہیں خوشی سے اور بڑی اچھے ماحول سے۔ اور جب آپ گلگت کی طرف جاتے ہیں یا سکردو کی طرف جاتے ہیں تو راستے میں جو پہاڑ آتے ہیں وہ نہایت خشک ہیں، اور سکردو کے اندر آگے جا کر کچھ پہاڑ ہیں جن کے اوپر گرینری ہے، لیکن وہاں پر کچھ سائٹس ایسی ضرور ہیں جو بڑی ہی یوزفل ہیں اور انہیں دیکھنا چاہیے، وہ دیکھنے کے قابل ہیں۔ اور میں نے جس طرح کل بھی اپنی ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ اس علاقے میں جب آپ آئیں، خصوصی طور پر جو شمالی علاقہ جات ہیں، ان علاقوں میں جب آپ جائیں تو وہاں پر آپ نے جو سٹے ہے جتنے دن کا، آپ نے اس سے تھوڑا سا انتظام اپنا زیادہ رکھنا ہے۔ چاہے آپ جتنے دن بھی سٹے، اگر آپ ہفتے کا سٹے ہے تو آپ کے پاس ہوٹل وغیرہ کے کرائے کے لیے 2 ہفتے کا کرایہ ہونا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کوئی روڈ بلاک ہو جائے اور آپ کے لیے پھر پریشانی نہ ہو، یا ایسا انتظام ہونا چاہیے کہ آپ کسی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ تو میں اب آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ اس علاقے کی سیر کرنے کے لیے آئیں، لیکن نہایت احتیاط۔ بڑے اچھی سڑکیں ہیں، لیکن بعض جگہ پر سڑکیں بڑی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہیں، چونکہ ندی نالے بہہ رہے ہوتے ہیں، اور اوپر اچانک بارش ہونے سے جو پہاڑ پر جب بارش ہوتی ہے تو پھر وہ سیلاب کے ریلے آ جاتے ہیں، اور وہ جو اب سیلاب کے ریلے آ جاتے ہیں وہ سڑک کو بہا کر لے جاتے ہیں،
اور بعض جگہ پر بڑے بڑے پتھر آ جاتے ہیں یا سڑک نہایت تنگ ہو جاتی ہے، اس لیے نہایت احتیاط کریں اور گاڑی تھوڑی سی اونچی ہونی چاہیے. کوشش کریں کہ گاڑی تھوڑی سی اونچی ہو. جو گاڑی نیچے ہے بلو ہے ان گاڑیوں کے لیے بعض اوقات پرابلم ہو جاتا ہے کہ نیچے سے کوئی پتھر یا کوئی چیز لگ گئی. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرے پاس بٹس ہے، یہ شاید تھوڑی سی میں نے اسے اونچا کرایا تھا تو اس لیے یہ ہم ان علاقوں میں کامیاب ہو گئے. لیکن جب بعض علاقے ایسے ہیں مثلا یہاں پر اگر آپ لالہ زار جانا چاہیں یا جیر سیف الملوک جانا چاہیں وہاں پر آپ کی گاڑی نہیں جائے گی، وہاں پر آپ جیپ پر ہی جانا پڑے گا. اس طرح شمالی علاقہ جات میں بھی کچھ ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں پر سڑک پکی نہیں ہوتی یا بلندی بہت زیادہ ہوتی ہے تو آپ کی گاڑی کے لیے وہاں پر جانا مناسب نہیں ہے. اس لیے آپ جو ہیں وہاں پر جیپ پر ہی جانا پڑے گا، جیپ کا سہارا لینا بہتر ہے. اب ہم اسی جو تعارفی ویڈیو ہے اور یہ روانگی کے لیے ہے، میں آپ سے یہی کہوں گا کہ ان علاقوں کی طرف ضرور آئیں اور ان سے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، حسین پاکستان ہے، اس کو ضرور دیکھیں. خدا حافظ اہل ناران کو. اللہ حافظ. ناظرین، اس وقت ہم کاغان پہنچ چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کاغان ویلی ہے، یہ ناران ویلی کا ہی حصہ ہے، یا یہ سمجھ لیں کہ ناران کاغان ویلی کا ہی حصہ ہے، کیونکہ کاغان ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہی ان علاقوں کو کنٹرول کرتی ہے. اور یہ دیکھیں یہ کتنے خوبصورت مناظر ہیں، کتنی ہریالی ہے، یہ خوبصورت مناظر ہیں. ناران سے کاغان تک پہنچنے میں مجھے تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا. راستہ صرف 15-20 منٹ کا ہے، کیونکہ یہاں پر ڈیم بن رہا ہے اور چائنیز کمپنی یہاں پر بڑے زور شور سے کام کر رہی ہیں. کل عید ہے لیکن وہاں پر آج بھی کام جاری تھا، مزدور لگے ہوئے تھے، لوگ کام کر رہے تھے. اور اس ایریا میں رکنا بھی منع ہے، بلکہ انہوں نے لکھ کر لگایا ہوا ہے کہ ڈیم ایریا سے جلد از جلد گزر جائیں. ٹھہرنا منع ہے، وہاں کی تصویر کشی بھی منع ہے، ورنہ میں آپ کو وہ منظر دکھاتا کہ جو ڈیم پر کام ہو رہا ہے اور جس تیزی سے کام ہو رہا ہے میں آپ کو دکھاتا. اب یہ دیکھیں یہ گرینری ہے، یہ سب مطلب کاغان ویلی کی یہ سینری ہے، خوبصورت مناظر ہیں. یہ دیکھیں ہریالی ہی ہریالی ہے، پہاڑوں پر کس طرح یہ خوبصورت مناظر ہیں. ایک بات خاص طور پر خیال رکھیں کہ پہاڑی علاقوں میں یا ان علاقوں میں جب آپ آئیں تو رات کو بالکل آپ نے سفر نہیں کرنا، کیونکہ بڑے خطرناک موڑ ہوتے ہیں. بعض جگہ پہ سڑک ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اور یہ سڑک بعض مقامات پر کنکریٹ کی ہوتی ہے، یعنی کہ سیمنٹ کنکریٹ کی ہوتی ہے اور ان کے اندر انہوں نے سریے ڈالے ہوتے ہیں. اور بارش کی وجہ سے جب وہ سڑک ٹوٹتی ہے تو وہ سریے باہر نکل آتے ہیں اور وہ رات کے وقت اگر آپ چلیں گے تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا، تو آپ کسی پریشانی کا آپ کو سامنا ہو سکتا ہے. اس لیے رات کو بالکل سفر نہ کریں. یہاں پر رات ہو جائے وہاں پر قیام کریں. پلاننگ اس طرح کریں کہ آپ نے شام کو کہاں پہنچنا ہے. اس لیے جب آپ پنجاب سے لاہور ملتان کسی علاقے سے آئیں تو کوشش کریں کہ رات کو سفر کریں اور صبح کے وقت 12 بجے تک آپ ان علاقوں میں پہنچ جائیں جہاں آپ جانا چاہتے ہیں. اس طرح آپ کا ایک دن بھی بچ جائے گی، ایک رات بچ جائے گی کہ جو ہوٹل میں ٹھہرنے کا خرچہ ہے وہ بچ جائے گا. یہ آگے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ویلی کس طرح خوبصورت، ہم پہاڑوں کے اس گرینری کے ساتھ اس طرح ہی سفر کرتے ہیں اور سفر کا پتہ نہیں چلتا، آدمی انجوائے کرتا ہے. اور آپ کو میں دکھاتا ہوں کہ یہ نہایت گہرائی پہ، یہ دیکھیں میں نیچے کی طرف کیمرہ لے کر جاتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ نہایت گہرائی پہ یہ دریائے کنہار بہہ رہا ہے. یہ میں اس کے کنارے کے قریب ہوں، میں خود ڈر رہا ہوں، اس لیے میں احتیاط سے آپ کو دکھا رہا ہوں. اور نہایت تیز پانی ہے، اس دریا کے ساتھ ساتھ ہی یہ سڑک جاتی ہے، جو نہایت احتیاط سے آپ نے سفر کرنا ہوتا ہے. اور بالکل جس طرح میں نے کہا کہ نہایت محتاط ڈرائیونگ کرے. بعض باتیں میں ریپیٹ کر رہا ہوں
شاید ان کی اہمیت کی وجہ سے کہ سپیڈ جب خصوصی طور پر اتریں تو خاص طور پر آپ پہلے گیئر کا یا چھوٹے گیئر کا استعمال کریں اترتے وقت. چڑھتے وقت تو آپ کو گاڑی خود بخود بتا دے گی کہ آپ کو کون سا گیئر چاہیے، لیکن اترتے وقت گاڑی آپ کو نہیں بتائے گی، گاڑی تو دوڑ رہی ہوگی. اور جب آپ اترائی کر رہے ہوں، پہاڑ سے اتر رہے ہوں، تو ریس بالکل نہ دیں، کیونکہ گاڑی خود بخود ہی دوڑ رہی ہوتی ہے. ریس دیں گے تو وہ اتنی تیز ہو سکتی ہے کہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے، آپ کو بریک کا استعمال کرنا پڑے. بریک کے استعمال سے آپ نے گریز کرنا ہے، کریں ضرور جہاں ضرورت ہو، بلا وجہ دوڑا کر بار بار ہر ٹرن پہ یہ مناسب نہیں. بعض جگہ پر جو ٹرن یا جسے ہم موڑ کہتے ہیں وہ بلائنڈ موڑ ہوتے ہیں، اس کے آگے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا ہے. اس لیے ایسے موڑوں پر خاص احتیاط کریں کہ جب تک آپ کو اگلا سین نظر نہ آ جائے، اگلی سڑک نظر نہ آ جائے، ٹریفک نظر نہ آ جائے، آپ گاڑی کو سپیڈ مت دیں، بالکل سلو رکھیں. اور جب آپ اوپر پہنچیں تو نیچے اترنے سے کوئی بھی بار بار، چونکہ اترائی اور چڑھائی بار بار آ رہی ہوتی ہے، جب آپ اوپر چڑھیں تو فوراً پہلے آگے دیکھیں. اگر آگے راستہ کلیئر ہے تو پھر آپ اس کو آگے چلائیں، مطلب سپیڈ اتنی سلو ہو کہ آپ بریک لگا سکیں. تو ان باتوں کا خاص خیال رکھنا ہوتا ہے. لو جی، اب ہم اپنی اگلی منزل یعنی لاہور، اپنے خوبصورت شہر لاہور کی طرف روانہ ہوتے ہیں.